السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس سے انتہائی خوفناک اور چونکا دینے والی خبریں اس وقت آ رہی ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی جانب سے سندھ کے نئے آئی جی غلام نبی میمن کو جو ڈوز دیا گیا تھا، بالآخر اس ڈوز نے اپنا اثر دکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور یہ اس ڈوز ہی کا نتیجہ ہے کہ سندھ کے نئے آئی جی غلام نبی میمن نے اپنے ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو پر چڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اور اس چڑھائی کے نتیجے میں 2 روز قبل ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے جن 3 ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جاری کیے گئے تھے، ان احکامات کو یہ کہہ کر آئی جی سندھ نے منسوخ کرنے کا حکم دیا کہ اس میں 2 ایسے ایس ایچ او شامل ہیں، انسپکٹر غلام نبی آفریدی اور انسپکٹر یاسین گجر، جو کہ پیچی ریکارڈ میں شامل تھے۔ ان کا ایس ایچ او لگانا غیر قانونی ہے، لہٰذا انہیں منسوخ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا جو انسپکٹر جنہیں ایس ایچ او ماڑی پور تعینات کیا گیا ہے، انسپکٹر غلام حسین قرائی نے کوئی امتحان نہیں دیا ہے اور بلا کسی امتحان کے کسی کو ایس ایچ او نہیں لگایا جا سکتا، لہٰذا یہ تینوں کے تینوں ایس ایچ او کے پوسٹنگ کے جو احکامات ہیں اسے منسوخ کر دیا جائے۔ اس طریقے سے آئی جی سندھ کی جانب سے جو ہے یہ پہلا باضابطہ زوردار قسم کا حملہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو پر کیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود جاوید عالم اوڈو کے قریبی رفقا کا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ڈومین میں، ان کے ایڈمنسٹریشن میں، ان کے چین آف کمان میں براہ راست مداخلت کے مترادف ہے۔ اگر تمام کے تمام اختیارات آئی جی سندھ نے اپنے ہی پاس رکھنے ہیں اور انہوں نے ہی استعمال کرنے ہیں، تو پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ کو کریٹ کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ کیوں ایڈیشنل آئی جی کراچی کو اسٹیچو کی طرح سے استعمال کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے؟ جو اختیارات ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ہیں وہ انہیں استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ثوابدید اختیار ہے کہ وہ کسے تھانے کا ایس ایچ او لگاتے ہیں اور کسے ایس ایچ او نہیں لگاتے۔ اس سے آئی جی سندھ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ناظرین، اس صورتحال کو دیکھ کر تو مجھے ایک بہت ہی جو مشہور ڈرامہ سیریز ہے وہ یاد آیا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ جی ہاں، غلام نبی میمن صاحب، آپ بھی کبھی ایڈیشنل آئی جی کراچی رہ چکے ہیں، 1 بار نہیں 2 بار، اور آپ کا واسطہ تو ایک انتہائی خطرناک اور خوفناک آئی جی سے رہا ہے، مشتاق مہر سے، لیکن اتنی چڑھائی، اتنا پریشر تو کبھی انہوں نے بھی آپ پر نہیں ڈالا ہوگا جتنا پریشر، جتنی چڑھائی جو ہے آپ نے اپنے ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو پر کی ہے، جو کہ اخلاقی طور پر، قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ وہ آپ کے چین آف کمان میں ہے، لیکن ان کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت اور پوزیشن ہے، اور انہیں اپنی اس جداگانہ حیثیت اور پوزیشن اور اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کا آپ کو موقع دینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کراچی میں جرائم کی وارداتیں، اسٹریٹ کرائم یا دوسری وارداتیں بڑھتی ہیں تو آپ اس پر جو ہے جواب طلبی کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے یہ خالصتاً جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کا اپنا ایک ثوابدید اختیار ہے۔ جس طریقے سے آپ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے سے اپنے اختیارات میں کسی کی شمولیت کے خلاف تھے، تو اسی طریقے سے دوسروں کو بھی یہی حق آپ کو دینا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیس کی پرفارمنس یا پولیس کی کارکردگی بہتر ہو، تو پھر آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اپنی یہ بتاتے چلوں کہ آخر ایسا کرنے کی آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو ضرورت کیوں پیش آئی، اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا، لیکن اب یہ بتاتا چلوں کہ اس حملے کا جو ہے جوابی حملہ بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے جو ہے اس پیچی ریکارڈ کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے ایک بورڈ تشکیل دے دیا ہے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی سربراہی میں، اور اس میں 2 ممبر انہوں نے شامل کیے ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ اے ڈی آئی جی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کراچی رینج کے محمد انور کیتران، اور دوسرے جو ہے ویسٹ زون کے ڈاکٹر فرخ رضا، یہ اس کے ممبر ہیں۔ اور یہ ممبر جو ہے اب 5 ایسے پولیس انسپکٹروں کے ریکارڈ کا جائزہ لے گا جو کہ اس پیچی ریکارڈ میں شامل ہیں، جس میں جو ہے خود یاسین گجر کے نام ہیں، اور خود اس میں غلام نبی آفریدی کے علاوہ جو ہے عمران احمد زیدی ہے، بشیر احمد وڈو ہے، اور
انظار عالم ہے۔ اب یہ معلوم کریں گے یہ جو بورڈ ہے کہ بھئی ان کا آخر جرم قصور گناہ کیا تھا کہ انہیں پیچی ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ آیا پیچی ریکارڈ میں انہیں شامل کرنا جو ہے وہ سابقہ آئی جی مشتاق مہر نے کوئی اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے یا پھر اپنی انا کی تسکین کے لیے کہتے ہیں، یا اس کی حقیقت کچھ اور ہے کہ یہ کیا ساری سروسز جو ان کی باقی جتنی بھی سروسز یہ کیا اسی جو ہے وہ کیا نام ہے پیچی ریکارڈ میں شامل ہونے کے ناطے انہیں کسی بھی جگہ پوسٹنگ نہیں دی جائے گی۔ یہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہی جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو نے جو ہے یہ اب بورڈ تشکیل دے دی، اور بورڈ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کے بعد وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انہی پولیس افسروں کو کراچی میں کسی بھی تھانے کا ایس ایچ او لگائیں گے، اور اس پر جو ہے پھر وہ آئی جی کی یا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے۔ اگر یہ بورڈ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ان پر لگائے جانے والے الزامات جو ہے وہ بے بنیاد تھے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اپنے اختیارات کا استعمال جو ہے وہ کریں گے۔ ناظرین، اب میں یہ بتاتے چلوں کہ اس آرڈر کے ساتھ ایک آرڈر اور بھی ہوا تھا۔ وہ آرڈر جو تھا وہ نیو کراچی کے جو ڈی ایس پی تھے ان کی پوسٹنگ کا آرڈر تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کنور آصف سرفراز کی۔ اب کنور آصف سرفراز جو ہے یہ سسپینڈ کیے گئے تھے، خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جب تھے غلام نبی میمن، انہوں نے ان کو سسپینڈ کیا تھا جب یہ میمن گوٹ کے ڈی ایس پی تھے، اور وہاں سے کراچی کا سب سے بڑا جوا خانہ جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی نے اس پر چھاپا پڑوایا تھا، اور اس چھاپے کو ہر طرح کے مداخلت سے بچانے کے لیے انہوں نے ڈسٹرکٹ پولیس کی خدمات لینے کے بجائے خود ایس ایس یو کے کمانڈوز کی خدمات لی تھی، اور چھاپا کامیاب ہوا، اور چھاپے کے نتیجے میں کوئی 150 سے زائد جواری پکڑے گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ 20-25 لاکھ روپے کے قریب داؤ منی جو ہے وہ برآمد ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ناجائز اسلحہ اور دوسری چیزیں بھی وہاں سے برآمد کی گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حکم پر جو ہے یہ وہاں کے جو ایس ایچ او تھے میمن گوٹ کے انسپیکٹر ثاقب خان کو اور خود انہیں ڈی ایس پی موصوف کو جو ہے معطل کر دیا تھا، اور اس میں انسپیکٹر اشتیاق غوری بھی ملوث تھے جو کہ انہیں وہاں سے بعد میں ملیر کے ایس ایس پی عرفان بادر نے تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ آرڈر جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے منسوخ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی پشت پر کون لوگ ہیں، ان کی پشت پر وہی ہے سابقہ آئی جی اور ان کا لاڈلا پی ایس او عدنان رفیق صدیقی۔ اس لیے اس آرڈر کے منسوخی کے لیے کوئی پریشر، کوئی حکم، کوئی ہدایت آئی جی نے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو نہیں دیا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی جو اب یہ پوسٹنگ ہے یہ بھی سابقہ آئی جی اور ان کا پی ایس او نے جو ہے ایسٹ سینٹرل کے جو ایس ایس پی ہیں ان سے ڈی او لیٹر لکھوانے کے بعد ان کی پوسٹنگ کروائی ہے معروف عثمان سے۔ یہ سب چینل کو ان کے پتہ ہے، لہذا اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اس آرڈر کو منسوخ کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ حالانکہ یہ ڈی ایس پی جو ہے ان کے بارے میں جو ہے خود غلام نبی میمن کو اچھی طریقے سے علم ہے کہ یہ وہ جوا خانہ چلوا رہا تھا، لیکن اب چونکہ یہاں مفادات کا ٹکراؤ ہے، انہیں معلوم ہے کہ ان کی پشت پر جو ہے سابقہ آئی جی مشتاق مہر ہے، اور انہیں جو ہے غلام نبی میمن کو ابھی گریڈ 22 میں پرموٹ ہونا ہے۔ انہوں نے اپنا اے سی آر یا اپنا جو ریکارڈ ہے سروس ریکارڈ کو کلین رکھنا ہے، اور کلین رکھنے کے لیے انہیں جو ہے خود مشتاق مہر کی چڑیا کی ضرورت ہے، کوئی چڑیا ڈالیں گے ان کے ریکارڈ پر تو ان کا ریکارڈ کلین ہو جائے گا، اور اس طریقے سے وہ گریڈ 22 میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے جو ہے کنور آصف کا جو ہے وہ آرڈر منسوخ کرنے کا حکم نامہ جاری نہیں کیا، اور یہ علم جو ہے یہ اندازہ جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو بھی ہے۔ وہ اب دیکھ رہے ہیں صرف تیل اور تیل کی دھار کے۔ اب میں جاوید عالم اوڈو کو مخاطب کروں گا کہ جاوید عالم اوڈو صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈی ایس پی کنور آصف سرفراز کی پوسٹنگ کرائی ہے خود اسی پی ایس او عدنان نے، جس عدنان کے ہاتھوں آپ دکھی ہوئے تھے ماضی میں جب آپ ڈی آئی جی تھے کراچی میں، تو ان کے دکھوں کے ہاتھوں تنگ آ کر جو ہے وہ آپ بلوچستان چلے گئے تھے، یعنی کالا پانی میں آپ نے 2 سال کا وقت گزارا۔ تو آپ کو تو یاد نہیں لیکن مجھے یاد ہے ذرا سا، میں آپ کو صرف یاد دہانی کرا رہا تھا کہ یہ وہی چین اب دوبارہ استعمال ہوا، اور آپ کے چین آف کمان میں جو ہے انہوں نے اپنی من پسند پوسٹنگ اپنے من پسند لاڈلے ڈی ایس پی کو وہ دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ چمن میں دیدہ ور تو پیدا ہو گیا سندھ پولیس میں۔ 2 ہفتے قبل جس مرد مومن کی پوسٹنگ آئی جی کے حصے سے کی گئی تھی، میرا اشارہ ڈاکٹر کامران فضل کی جانب ہے، جنہوں نے صرف 4-5 دنوں میں جو ہے کوئی 200-250-300 کے قریب پولیس اہلکاروں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے انہیں بحال کر دیا تھا۔ دربار لگائے گئے تھے، وہ دربار کہاں اجڑ گئے، کہاں چلے گئے، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دیدہ ور تو پیدا ہوا، لیکن سندھ پولیس کی جو روایتی سازشیں ہیں، ان سازشوں کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں اکھیڑ کر پھینک دیا گیا۔ اور اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا ستم ظریفی ایک ڈسپلن فورس کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انتہائی سینئر ترین پولیس افسر کی حیثیت سے، یعنی کہ ان کے اوپر جو ہے ایک اتنے جونیئر کو آئی جی تعینات کر دیا کہ ڈسپلن کا شیرازہ بکھر گیا۔ میں بار بار پروگراموں میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اقربا پروری اور اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو جو ہے اس لعنت کو پھینکنا ہوگا، اس کے بغیر آپ ڈسپلن کو مینٹین نہیں کر سکتے۔ اس سے زیادہ ڈسپلن کی کیا توہین ہو سکتی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کامران فضل سے 3-4 سال جونیئر جو ہے ان کو آپ نے آئی جی لگا دیا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے، لیکن ارباب اختیار جو ہے وہ بس جسے پیا چاہے سہاگن وہی والی صورتحال ہے کہ جسے پیا چاہے وہی عیش کرتا ہے، اور وہی جو ہے پھر بڑی بڑی پوسٹوں کو بھی انجوائے کرتا ہے۔ اب سازشوں پر جب ہم بات کرنے چلے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ بڑے مشہور، میں بار بار اپنے پروگراموں میں ذکر کرتا ہوں کہ ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ، نکموں پر نوازش ہو رہی ہے، دبایا جا رہا ہے خوبیوں کو، جہالت کی نمائش ہو رہی ہے، برائی چل رہی ہے پیٹھ پیچھے مگر منہ پر ستائش ہو رہی ہے۔ یہ حال ہے ہمارے سندھ پولیس کا اس وقت۔ اب یہ سازشوں کا جو اگر ذکر چل ہی پڑا ہے تو 18 جون کو ایک بورڈ ہونے جا رہا تھا 19 سے 20 میں پرموشن کا۔ بہت سے بد نصیب سندھ پولیس کے ایسے ایس ایس پی ہیں جنہیں کہ 4-5 سال پہلے ڈی آئی جی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اب تک جو ہے ناکردہ خطاؤں کی سزا بھگتتے ہوئے یعنی کہ ایس ایس پی سے آگے نہیں بڑھ سکے، جس میں عثمان غنی صدیقی ہیں، فروخ بشیر میمن ہیں، خود اسد رضا ہیں اور بہت سارے دوسرے بھی ہیں۔ وہ سارے کے سارے، خود رائے اعجاز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں ان میں۔ تو اب ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی تھی، اب اس کا ازالے کا وقت آ چکا ہے۔ 18 جون کو جو بورڈ ہونے جا رہا تھا، اب یہ تازہ ترین اطلاع یہ ملی کہ وہ بورڈ جو ہے 3 ہفتے کے لیے مزید اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ اب تمام ٹرانسفر، پوسٹنگ اور پرموشن جو ہے وہ آئی ایس آئی کی کلیئرنس کے بعد کیے جائیں گے۔ تو ان تمام جو بورڈ میں جن کے کیسز پٹ اپ کیے جا رہے ہیں، ان کے تمام کیسز جو ہے وہ پہلے اپروول کے لیے جو ہے وہ آئی ایس آئی کے پاس بھجوا دیے گئے۔ ان کی کلیئرنس کے بعد جو ہے وہ ان کو پرموٹ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن بورڈ اس کے باوجود اس کو تشکیل دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے سوابدید ہے کہ اس میں کس کو شامل کرتے ہیں اور کس کو شامل نہیں کرتے۔ اب کہتے ہیں نا کہ بے چین نظر بے تاب جگر، یہ دل ہوا کسی کا دیوانہ۔ اسی طریقے سے ایک گریڈ 22 کا افسر جو ہے، گاڈ فادر بھی جو ہے، بے چین بھی ہیں، بے تاب بھی ہیں، ان کا بھی دل دھڑک رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس بورڈ کا ممبر بننے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اس بورڈ میں بہت ساروں نے جو ہے آنا ہے، ان کے مخالفین نے، اور انہوں نے دیکھنا ہے ان کو۔ اب ان کی اس بورڈ میں شمولیت جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ اس بورڈ میں جو ہے یا تو وفاقی حکومت جو ہے 4 صوبوں کے آئی جیز کو شامل کرے گی۔ اب ان میں جو ہے 2 تو گریڈ 21 کے ہیں اور باقی 2 جو ہے گریڈ 22 کے ہیں۔ دوسرا اختیار ان کے پاس یہ ہے کہ نہیں بھئی، گریڈ 22 ہی کے 4 افسروں کو جو ہے پولیس کی جانب سے اس میں ممبر بنانا ہے۔ تو اب گریڈ 22 کے اس وقت 2 آئی جی ہیں، ایک پنجاب کے آئی جی ہیں راؤ سردار، اور خود خیبر پختونخوا کے آئی جی ہیں معظم جاں انصاری۔ باقی 2 جو ہیں وہ دوسرے جو گریڈ 22 کے پولیس افسران ہیں جو کہ پوسٹنگوں پر ہیں، انہی میں سے کسی کو 2 کو لیا جائے گا، جس کے بعد بورڈ تشکیل دے دیا جائے گا۔ اس کے بورڈ کی سفارشات کے نتیجے میں جو ہے پھر
ان جو امیدواروں کو جو ہے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس میں سب سے زیادہ جو متاثرین ہیں ان کا تعلق جو ہے سندھ پولیس سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس کے گاڈ فادر جو ہے وہ اس بورڈ میں اپنی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے اس وقت بہت زیادہ بے چین اور بے تاب دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اگر کہتے ہیں نا کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، بد نصیب یا بدقسمتی ہمیں کہاں لے آئی، یہ بیچارے اس وقت صورتحال ہے سندھ پولیس کے بعض ان ایس ایس پیز کا جن کا کیس جو ہے اس بورڈ میں پٹ اپ ہونے جا رہا ہے۔ اگر آئی جیز کو لیتے ہیں تو بھی مصیبت میں آتے ہیں، اگر آئی جیز کے علاوہ گریڈ 22 میں آتے ہیں تو پھر وہ گاڈ فادر آتا ہے۔ گاڈ فادر کے آنے کی صورت میں ان میں سے کسی ایک کا بھی جو ہے پھر پرموشن پانا جو ہے وہ دیوانے کے خواب کے مترادف ہوگا۔ یعنی خاص طور سے جو ہے میں فروخ بشیر جو اس وقت چیف منسٹر کے جو پی ایس او ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، عثمان غنی صدیقی کی بات کر رہا ہوں، میں اسد رضا کی بات کر رہا ہوں، بعض دوسرے جو ایس ایس پی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ پھر ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے، اور اس بورڈ سے انہیں دوبارہ سے انصاف کا ملنا جو ہے وہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اگر اس بورڈ میں جو ہے وہ گاڈ فادر کی شمولیت کی گئی یا پھر آئی جیز کو اگر بورڈ کا ممبر بنایا گیا تو اس میں پھر غلام نبی میمن بھی بورڈ کے ممبر ہو جائیں گے، اور بدقسمتی سے جو بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ بھی اس بورڈ کے ممبر ہو جائیں گے، تو اس بورڈ کے ممبر کے نتیجے میں جو ہے پھر سازشوں کا، ریاکاری کا، مکاری کا، چالاکی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں کی جائے گی اور انہیں ایک بار پھر ان کے ڈیو پرموشن سے محروم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اب یہاں پر ایک بات اور کرتا چلوں کہ یہ جو بورڈ ہے، جو پرموشن کا طور طریقہ ہے، یہ پرموشن کے طور طریقے میں جو اختیارات ان بورڈز کے ممبرز کو دیے گئے ہیں وہ ان کا کبھی بھی صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اگر ان کا صحیح استعمال کیا گیا ہوتا تو آج جو گریڈ 22 میں جو پولیس افسران پہنچ چکے ہیں وہ کبھی بھی وہاں تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ تقریباً سب کے سب جو ہے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیر کے ناخن سے لیکن سر کے بالوں تک۔ تو یہ کس طرح کی چھلنی ہے، یہ کس طریقہ کا جال ہے کہ جس سے یہ بڑے بڑے مگرمچھ جو ہے بآسانی نکلنے میں کامیاب، اور جن لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کر کے انہیں ان کی ترقیوں سے محروم رکھ رہے ہیں، ان کا کنڈکٹ یا ان کا اعمال نامہ جو ہے ان گریڈ 22 کے افسروں سے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 گنا ان سے بہتر ہے، لیکن ان پر جو ہے انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پرموشن کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ انہوں نے ان کی جی حضوری کرنے سے انکار کیا تھا، ان کے غلط احکامات، ان کے شاہی فرمان کو جو ہے انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا، لہذا اب وہ ان کے آتاب میں آ چکے ہیں اور وہ ان کو سزا دے رہے ہیں پرموٹ نہ کرنے کی صورت میں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ یہ جو بورڈ ہونے جا رہا ہے اس میں وہ کس طریقے سے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے سے سندھ پولیس کے ان 4 5 6 جو ایس ایس پی صاحبان ہیں ان کے ساتھ وہ کیا دوبارہ سے زیادتی کرنے میں، ناانصافی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اب جب سازشوں کا سلسلہ شروع ہی ہو گیا، سازشوں پر ہم بات کرتے ہیں، سازشیں جو ہے صرف سندھ پولیس تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ سازشوں کا دائرہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان، آزاد کشمیر اور پنجاب، اسلام آباد تک پھیلا ہوا ہے۔ اب پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک ڈی آئی جی گریڈ 20 کے ایک افسر کی پوسٹنگ، اختر حیات گنڈاپور کی پوسٹنگ جو ہے موٹر وے پولیس میں کر دی گئی تھی بلوچستان پولیس سے۔ بلوچستان پولیس کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ ایک تجربہ کار، باصلاحیت اور ایک اچھا پولیس افسر جو ہے اختر حیات کی پوسٹنگ موٹر وے میں کر دی گئی تھی، لیکن ان کے ایک بدترین مخالف، ان کا اشارہ جو ہے وہ آئی جی گلگت بلتستان کی جانب ہے، یعنی کہ محمد سعید وزیر کی جانب سے جو ہے وہ ان پر ایک کامیاب حملہ کیا گیا، ایک سازش کی گئی، اور خود جا کے وہاں وزیر مواصلات جو ہیں، جو کہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں، انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ کے چین آف کمان میں، آپ کی وزارت میں جو موٹر وے پولیس ہے اس میں آپ کے ایک بدترین مخالف جو ہے وہ جو منسٹر رہ چکے ہیں گنڈاپور، امین گنڈاپور کے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے ڈی آئی جی کیسز سے وہاں پر کر دی گئی ہے۔ یہ جو ہے یہ انہیں جو ہے بتایا گیا کہ بھئی کس طریقے سے اختر حیات گنڈاپور کی پوسٹنگ وہاں پر کر دی گئی۔ یہ سنتے ہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے غصے سے لال پیل ہو گئے کہ یہ کیا، میری وزارت میں، میرے اقتدار میں، میرے مرضی کے بغیر اس کی پوسٹنگ ہوئی۔ انہوں نے اسی وقت ٹیلی فون گھمایا آئی جی موٹر وے کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ
اختر حیات گنڈاپور کا وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ بعد میں جب اختر حیات شکایت لے کے جاتے ہیں خود وزیر موصوف کے پاس کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی، تو اس پر جو ہے وہ ایک دم سے مکر گئے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا، یہ تو خود آئی جی نے کیا ہوگا، میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، موٹر وے میں نہ صحیح میں آپ کی کہیں اور پوسٹنگ کروں گا، آپ میرے حلقے سے۔ تو انہوں نے پھر بعد میں جا کر ان کی پوسٹنگ اینٹی نارکوٹک فورس میں کروا دی، لیکن بعد میں خود اختر حیات کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ اس پر جو حملہ ہے یا ان کی پوسٹنگ یا انہیں کھیڑنے کا سہرا جو ہے کسی اور کے سر نہیں، خود ان کے بدترین مخالف جو ہے وہ یعنی کہ محمد سعید وزیر آئی جی گلگت بلتستان ہے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب ناظرین یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو آئی جی گلگت بلتستان ہے، ان کی بھی جو پوسٹنگ ابھی یہاں تھی، ٹرانسفر ہونے جا رہا تھا، خود عرفان بلوچ کی یہاں پوسٹنگ ہو رہی تھی جو کہ گریڈ 20 کے تھے، لیکن اب جیسی انہیں بنت پڑ گئی کہ میری سیٹ ہل گئی ہے، مجھے وہاں سے تبدیل کیا جا رہا، تو انہوں نے پھر چیف سیکرٹری جو ہیں بلتستان کے، وہ ان کے بیچمنٹ ہیں، ان سے انہوں نے ساز باز کی اور اپنا ٹرانسفر جو ہے رکوا دیا۔ اب یہ ان کے بارے میں بھی لمبی چوڑی رپورٹیں اور بھی ہیں موصوف کے بارے میں، سعید وزیر کے بارے میں، بہت مالاکنڈ میں بھی رہ چکے ہیں، پشاور میں بھی رہ چکے ہیں، ہزارہ میں بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی پوسٹنگ جو اب یہ آئی جی کے سے کروائی تھی، یہ اسد کیسر نے کرائی ہے۔ اسد کیسر جب قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، اور یہ اسد کیسر سے ان کے مراسم بہت پرانے ہیں، جب یہ ایس پی ثوابی ہوا کرتے تھے تو اس وقت اسد کیسر جو ہے ان کا سیاست سے دور دور تک کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پرائمری اسکول کے معمولی ٹیچر تھے۔ اس وقت سے جو ہے سعید وزیر کے ان کے ساتھ مراسم ہیں، انہی مراسم کو کیش کراتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو آئی جی گلگت بلتستان لگانے کا جو آرڈر ہے وہ خود یعنی کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہوتے ہوئے جو ہے یہ اسد کیسر کے ذریعے کروایا تھا۔ اب سعید وزیر کے بارے میں جو ہے خود بہت ساری جو رپورٹیں آ چکی ہیں، یہاں سے پشاور سے خود حساس اداروں نے جو رپورٹیں بھجوائی تھی، خود ان کے مخالفین ناقدین، خود حیات خان گنڈاپور کے جو قریبی رفقا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے ہنڈا حوالے پشاور یادگار چوک والوں کے پاس ان کے مبینہ طور پر کو 80 کروڑ کی انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ یہ الزامات جو ہے خود مذکورہ آئی جی گلگت بلتستان پر ان کے مخالفین کی جانب سے لگائے گئے۔ اب اس میں کہاں تک صداقت ہے، اس کا فیصلہ یا اس کا انکشاف تو وہ خود کر سکتے ہیں۔ یہ جو اطلاع ہے ناظرین میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے آئی جی نے مبینہ طور پر سازش کر کے اپنے مخالف جو ہے وہ اختر حیات کی موٹر وے کی پوسٹنگ ختم کرا دی۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک اور ایس پی کی پوسٹنگ کو اسی طریقے سے جو ہے برباد کر چکے ہیں۔ وہ ایس ایس پی جو ہیں اس کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ ڈاکٹر شہزاد اسلم فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، ان کی پوسٹنگ تھی انویسٹیگیشن میں، اور انہوں نے غلطی سے جو ہے اسی محمد علی گنڈاپور جو تھے یہ ڈی آئی جی تھے، اور ان سے جو ہے انہوں نے ایک مال مقدماتی گاڑی جو ہے منگوا لی تھی، اس کا جائزہ لینے کے لیے کسی کیس میں استعمال ہوئی تھی، اور گاڑی انہوں نے اپنے استعمال میں رکھی تھی اپنے پاس۔ جب یہ اطلاع کسی طریقے سے سعید وزیر کو ملتی تو کہتے ہیں کہ پولیسی ذرا کا کہنا ہے کہ یہ سعید وزیر نے پھر وہ اطلاع اس وقت کے جو آئی جی تھے ڈاکٹر نعیم ان کو دی کہ بھئی آپ کا تو ایک ڈی آئی جی جو ہے مال مقدماتی جو ہے وہ ذاتی استعمال میں لا رہا ہے۔ جب آئی جی نعیم نے اس کی انکوائری کی، انکوائری میں ثابت ہوا کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ نہ صرف انہیں وہاں سے او ایس ڈی بنا دی گئی بلکہ ان کی خدمات واقعی واپس پنجاب پولیس میں کر دی گئی تھی۔ بعد میں وہی رپورٹ جو ہے وہ ان کے پیچھے میزائل کی طرح چلتی رہی، پیچھا کرتی رہی، ان کو جو ہے ان کے ڈیو پرموشن سے 2 مرتبہ جو بورڈ ہوئے گریڈ 20 سے 21 کا، ان پرموشنوں سے محروم کر دیا گیا اس ایک رپورٹ کے نتیجے میں، جس رپورٹ کا خالق، جس رپورٹ کا بانی کوئی اور نہیں، خود آئی جی گلگت بلتستان بتائے جا رہے ہیں، جو کہ اب اس وقت جو ہے وہ اختر حیات گنڈاپور ڈی آئی جی کی پوسٹنگ موٹر وے سے بھی ختم کرانے میں انہوں نے ہی اپنا کردار ادا کیا۔ تو سازشوں کا سلسلہ جو ہے وہ صرف سندھ پولیس تک ہی محدود نہیں، بلکہ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خود اب اس وقت جو ہے بلوچستان پولیس بھی جو ہے وہ اس سازشی حربوں سے، سازشی لعنتوں سے جو ہے وہ اس وقت محروم نہیں، اور سازشیں اس وقت بھی چل رہی، اور ان سازشوں نے جو ہے
پولیس کا امیج جو ہے بہت ہی بری طریقے سے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک اور متنازع خاتون ایس ایس پی ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کی پوسٹنگ جو ہے لاہور پولیس میں آپریشن کے ایس ایس پی کے حصے سے کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ انتہائی متنازع ہے۔ ماضی میں خود پنجاب کے آئی جی انعام غنی نے جو ہے وہ ان کی خدمات جو ہے وفاق کے حوالے کر دی تھی۔ ان کے خلاف بہت ساری انکوائریاں تھی کہ انہوں نے ایک بہت بڑے بزنس مین کے بنگلے پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں جب ان کا ٹرانسفر جو ہے ریلوے پولیس میں کر دیا گیا تھا تو ریلوے پولیس کے آئی جی نے بھی ہاتھ جوڑتے ہوئے ان کی خدمات لینے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت اس موجودہ حکومت میں ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سینگی آ گئی کہ ان کی پوسٹنگ بغیر کسی ہیل و حجت کے لاہور میں آپریشن کی ایس ایس پی کے اہم ترین منصب پر کر دی گئی۔ ناظرین، چلتے چلتے ایک اور خبر، انتہائی جو اہم خبر ہے وہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ عمران خان کے دور حکومت میں بیوروکریسی کے بے تاج بادشاہ اعظم خان کے سگے بھائی جو ہیں اظہر خان، جو کہ ڈائریکٹر راولپنڈی کسٹم انٹیلیجنس تھے، انہیں جو ہے فوری طور پر لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف یہ کارروائی جو ہے خود وفاقی حکومت نے کی ہے، کیونکہ وہ اپنے فرض سے انصاف نہیں کر رہے تھے بلکہ محکمے پر بوجھ تھے۔ مال مفت دل بحریم کی طرح دفتر آیا ہی نہیں کرتے تھے اور تمام تر مراعات وصول کرتے تھے، اور ان کے بہت ہی عجیب اور غریب قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بھی شکایتیں جو ہے وزارت داخلہ کے پاس مسلسل پہنچ رہی تھی، جس کے بعد ان کے خلاف یہ سخت ترین کارروائی کر کے انہیں ان کے منصب سے ہٹا کر ان کے خلاف جو ہے باضابطہ انکوائری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اعظم خان نے اپنی بائی کی پوسٹنگ اور سروس کو بچانے کے لیے اس وقت اپنے قریبی ساتھی، جو کہ پرائم منسٹر کے بہت قریب ہے اس وقت، فواد الحسن فواد سے رابطہ کر کے اپنے بھائی کی سروس کو بچانے کے لیے اس وقت کوششیں کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔